السلام علیکم، دس از اوڈی فاکسٹراٹ فرام ڈیفینس آؤٹ پوسٹ۔ تو کل ایک کافی زیادہ بڑی اور ان ایکسپیکٹڈ نیوز آئی جس میں یہ چیز سامنے آئی کہ ہمارے جو ایئر چیف ہیں ظہیر احمد بابر سدھو صاحب، وہ ترکی گئے ہوئے ہیں، جہاں پر انہوں نے کافی زیادہ امپورٹنٹ میٹنگز کو اٹینڈ کیا، جس میں امپورٹنٹلی ترکش پریزیڈنٹ اردوغان کے ساتھ میٹنگ تھی۔ اور یہ جو میٹنگ ہے یہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے چلی، جس میں امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کی گئی، اور آج ہم ان ٹاپکس پر بات کریں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میک شیور ٹو لائک دس ویڈیو اینڈ ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل۔ اب سب سے پہلے تھوڑا سا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چیز امپورٹنٹ کیوں ہے، کیونکہ نارملی ایسی جو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں ان میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، وہ نارمل کی میٹنگز ہوتی ہیں یا آفیشیل وزٹس ہوتے ہیں، لیکن اس پرٹیکولر وزٹ میں جو چیز خاص ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایئر فورس کا چیف گیا ہوا ہے، کوئی اے او سی نہیں گیا، تو اس لیے یہاں پر کوئی امپورٹنٹ چیز ہی ہوگی جسے ڈسکس کرنے کے لیے باقاعدہ سے ایئر چیف کو جانا پڑا ہے۔ اب اس میں 2 سے 3 چیزیں ہیں جو کہ ایئر چیف جو ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، جن میں پاکستان اور ترکی کی جو باقاعدہ کولیبوریشن ہے وہ چل رہی ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے ہمارا کان 5th جنریشن ایئر کرافٹ پروکیور کرنا، وہ شامل ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز چل رہی ہے وہ ہماری ڈرونز کے ریلیٹڈ پرچیز سیل پرچیز کا سلسلہ ہے، وہ چل رہا ہے۔ اور تیسرا جو موسٹ امپورٹنٹلی ہمارا جو F-16 کے اپ گریڈ پیکج یا MLU پیکج کو لے کر بات چل رہی ہے کہ ہمیں ان کے لیے ازگر اپ گریڈ چاہیے یا کوئی بھی اور بلاک 70 ویکٹس والی اپ گریڈ چاہیے، امریکن ہو ترکش ہو، تو اس کا بھی سلسلہ ترکی کے ساتھ پیرالل میں چل رہا ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جن پر ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ اب جہاں تک کان ایئر کرافٹ کی شمولیت کا پاکستان ایئر فورس کے اندر معاملہ ہے، تو کئی لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس کی جو پریفرنس ہے وہ J-31 یا J-35 ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان دونوں ایئر کرافٹس کو، J-31 کو اور کان کو، پیرالل میں کنسیڈر کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ J-31 جو ہے وہ ایک زیادہ اسٹریم لائن پروجیکٹ ہے، اس کی جو پری پروڈکشن ہے وہ شروع ہونے والی ہے، اس وجہ سے تھوڑا بہت ایج ہے اس کو، لیکن یہاں پر ترکی کی سینسر ٹیکنالوجی کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ تو دونوں طرف پراپر جو ہے ڈسکشن اور پروکیورمنٹ کے پلانز جو ہیں وہ کیری آن کیے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ایئر چیف جو ہیں اس چیز کو زیادہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے گئے ہو سکتے ہیں، تاکہ جو ڈیل ہونی ہے ہماری پاسبلی کان کے بارے میں، اس کو دوبارہ سے ری انیشیٹ یا پھر ریفریش کیا جائے ترکی کے ساتھ۔ اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی ڈیلیگیشن وہاں پر یہ بریفنگ لینے گئی ہو کہ کان کی پروگریس ہے وہ کیا ہے، کب تک یہ ڈیلیور ہوگا، ٹیکنالوجیکلی یہ جو ایئر کرافٹ ہے یہ ابھی تک کتنا ریڈی ہے، تو اس کے اوپر بھی ایک اسپیشل بریفنگ دی جا سکتی ہے ترکی کی طرف سے پاکستان ایئر فورس کو، تو اس کی وجہ سے بھی وہ لوگ یہاں پر گئے ہو سکتے ہیں۔ باقی اگر ڈرونز والی ڈومین کی طرف آئیں تو اس میں پاکستان ایئر فورس اور ترکی کی جو پارٹنرشپ ہے وہ پہلے سے ہی بہت زیادہ ہے، اور ان فیوچر پاکستان، جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی، پلانس رکھتی ہے ترکش کزلیما انمینڈ فائٹر جیٹ کو پروکیور کرنے کی، اور ساتھ میں ان کا جو ان کا 3 اسٹیلتھ UAV ہے اس کو بھی PAF کی فلیٹ میں شامل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ڈرون کا پرسپیکٹیو بھی اس میٹنگ کے اندر کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ باقی تیسرا اور فائنل جو پوائنٹ ہے وہ F-16 کے اپ گریڈ پیکج کو لے کر اس وزٹ کے دوران انکلوڈ ہو سکتا ہے، بیکاز ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے اگلے 15 20 30 سال تک بھی F-16 کو ابینڈن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ یہ ایئر کرافٹ فیوچر میں آنے والی تمام ماڈرن جو پیرامیٹرز ہیں ان کو ان کے ساتھ پراپر الائن کرنے کے لیے اس کا جو اپ گریڈ ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اسی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پہلی ہماری جو F-16 کے اپ گریڈ کو لے کر پریفرنس تھی وہ obviously OEM تھی، جو کہ لاکہیڈ مارٹن ہے، وہ اگر اس چیز کو ٹیک آن کرتے تو یہ ہماری پریفرنس ہوتی ہے، لیکن اب وہ کیونکہ آپشن ممکن نہیں ہے، کیونکہ اپیرنٹلی امریکنز ہمارے ساتھ اپنی سینسیٹیو ٹیکنالوجی کو شیئر نہیں کرنا چاہتے، تو اس وجہ سے ہمیں جو تھرڈ پارٹی یا پھر دوسرے سولوشنز ہیں ان کی طرف جانا پڑا، جس میں جو ہے وہ obviously ازگر اپ گریڈ جو ہے وہ شامل ہے، جو کہ ہمارے F-16 کو مل سکتی ہے، اور obviously یہ چیز تبھی ہوگی جب امریکنز اس کی پرمیشن دیں گے، اور اس چیز کی کافی زیادہ امید ہے کہ امریکنز جو ہے کیونکہ ان کو اپنی ٹیکنالوجی ادھر نہیں دینی پڑ رہی، تو لائکلی اس کے وہ ہمیں اپنے F-16 کو اپ گریڈ کروانے کے لیے ویا ترکی وہ اس چیز کی پرمیشن دے دیں۔ کئی لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جو ازگر اپ گریڈ ہے وہ اتنی زیادہ کیپیبل نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر یہ چیز کہوں گا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ ازگر میں آپ کے پاس جو ہے وہ بیٹر ایئر ٹو ایئر میسلز آتی ہیں، اس کے ساتھ ایک AESA ریڈار آتا ہے جو کہ ایک ہیوج پلس پوائنٹ ہے، اس کے ساتھ جو اسٹرکچر اپ لفٹ پروگرام ہے وہ بھی آتا ہے، کاکپٹ ماڈیفیکیشنز زیادہ آتی ہیں، جو آپ کا 60% پہلے F-16 کا اینالاگ کاکپٹ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ میکسیمائز کر دینا ہے ڈیجیٹل کاکپٹ کے اندر، تو یہ بھی ازگر میں شامل ہے۔ تو اوور آل ازگر اپ گریڈ جو ہے وہ ہمارے F-16 کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ میرے حساب سے ان تینوں پروجیکٹس میں سے ہمیں ازگر پروجیکٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ 5th جنریشن ایئر کرافٹ تو کہنے کو ہم چائنا سے بھی ایکوائر کر سکتے ہیں، لیکن جو F-16 کا معاملہ
معاملہ حل کر سکتا ہے وہ صرف ترکی کر سکتا ہے. تو آئی ریئلی ہوپ کہ ایئر چیف نے اس میٹنگ کے اندر اوزگور اپ گریڈ کو پریفرنس دی ہو. باقی جو ہے اللہ بہتر کرے گا, اور ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کیپیبل ہے, مجھ سے زیادہ کیپیبل ہے, ہم سب سے زیادہ کیپیبل ہے ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کی, اور شیورلی وہی ڈیسیجنز لیے ہوں گے جو پاکستان کے لیے بینیفیشل ہوں گے. اسی کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز میک شیور ٹو لائک دس ویڈیو اینڈ ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل. باقی اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ کامنٹس میں ضرور پوچھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.